بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج اس قسم کا ہے کہ جو چیز اس کی عقل میں نہیں آتی تو یہ اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ بہت سارے معاملات ہماری روزمرہ زندگی میں ایسے ہیں جو عقل سے ماورا ہیں، لیکن ہم انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قیامت انہی امور میں سے ہے کہ بظاہر انسانی عقل، ناقص عقل اسے قبول نہیں کرتی، عقل سلیم قبول کر لیتی ہے۔ تو رب کائنات نے ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بنیادی نقطہ ہمارے سامنے رکھا۔ قرآن مجید سورۃ الحج 5ویں آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج چوتھا دن آیت مبارکہ کی تلاوت آپ اس سبق کے پہلے حصے میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ آیت مبارکہ طویل ہے، اس لیے اس کے ٹکڑوں میں ہم ٹکڑوں پر کچھ تبصرہ کریں گے۔ پہلی چیز مناسبت ہے، اور مناسبت کے حوالے سے میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ رب کائنات نے جب کفار کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ یہ ظالم حشر اور نشر اس کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قیامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک بنیادی نقطہ ہمارے سامنے رکھا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ اے لوگو، اگر تم قیامت کے بارے میں کسی قسم کے شبے کا شکار ہو تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن جریر، امام رازی، امام قرطبی، امام ابن قیم، امام بقائی اور مادی قریب میں امام شنقیطی ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات یہاں دراصل پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں؟ سوچو کہ رب کائنات نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو جو ذات بابرکات تمہیں مٹی سے پیدا فرما سکتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ پھر فرمایا ثم من نطفہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نطفہ سے پیدا کیا، جس طرح کہ سورۃ القیامہ کی 37، 38، 39 اور 40 آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے۔ اور یہاں نطفہ سے مراد، جس طرح کہ امام ابو سعود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ مخصوص مواد ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی، اور فرمایا کہ یہ جو نطفہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ دراصل سرخ خون ہے جو اپنی حیت تبدیل کر کے عورت کے رحم میں جا کر ٹھہرتا ہے۔ پھر فرمایا ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، کہ سوچو اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کا روپ دیا، اور یہ مخلقہ بھی ہے اور غیر مخلقہ بھی ہے۔ حافظ ابن حجر نے، بلکہ امام ابن رجب نے فتح الباری میں، امام قرطبی، امام واحدی، امام ابن جریر اور ابن عاشور وغیرہ اپنی تفسیر میں، بلکہ اپنی تفاسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی پیدائش کے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ رب کائنات اسے پیدائش کا روپ دیں یا نہ دیں۔ اور پھر اس حوالے سے وہی حدیث جو تفسیر ابن کثیر میں گزری اہل علم نے نقل فرمائی، تو فرمایا لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے وعدے کر سکیں، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کس انداز سے تمہیں پیدا فرماتے ہیں۔ پھر وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جسے ہم چاہتے ہیں ایک مخصوص مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں۔ اب وہ مدت کتنی ہے سمجھداروں کو اچھی طرح پتہ ہے، عام طور ہر جاندار کی اپنی اپنی ایک مدت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ جن جانوروں کی افزائش نسل سب سے زیادہ تیز ہے ان میں خرگوش حلال جانوروں میں سر فہرست ہے، ہر مہینے پیدائش ہوتی ہے۔ دوسری طرف انسان کے لیے عام طور پر 9 ماہ کا وقت مقرر ہے، لیکن بسا اوقات 9 ماہ سے 2-4 دن اوپر چلے جاتے ہیں، بسا اوقات کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ مفسرین کرام نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، خاص طور پر امام شنقیطی اور امام سعدی اور پھر امام وحدی نے تفسیر الوسیط میں اسی بات کا جزم فرمایا ہے۔ معزز خواتین حضرات، پھر فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں جب ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں تو تم بچے ہوتے ہو۔ اب بچہ تو بچے یہ انسان کا ہے یا کسی اور کا، لیکن یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نومولود، پھر رضیع دودھ پینے والا، پھر نونہال جب دانت نکلنا شروع ہو جائیں، پھر بچہ، پھر لڑکا یا لڑکی، پھر نوجوان، پھر جوان، پھر ادھیڑ عمر، پھر بوڑھا، پھر انتہائی ضعیف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، یہ دوسرا مرحلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل، فہم، ادراک، شعور ان میں مضبوطی چلی آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے امام ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ الاشد کی عمر کیا ہے؟ فرماتے ہیں 18 سے لے کر 30 تک یا 32 تک یا 36 تک یا 40 تک۔ یہ ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت اور اپنا اپنا مزاج، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ سورہ غافر کی 67ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، اس میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اے لوگو، تم میں سے کچھ لوگ پختگی کی عمر تک جانے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، جس طرح امام شوکانی نے فتح القدیر میں، امام ابن جریر ابن عطیہ اور امام قرطبی نے لکھا۔ اور پھر کچھ کو اللہ رب العزت انتہائی بڑھاپے کی عمر تک زندہ رکھتے ہیں، جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یادداشت بھی انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آپ اور میں ایسے بزرگوں کو جانتے ہیں جن کو آپ کھانا دے کر ہٹیں، 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ کہیں گے مجھے کھانا چاہیے، آپ کہیں گے ابا جی ابھی تو آپ کو دیا، تو وہ کہیں گے مجھے نہیں یاد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال لازمی ہے، اور یہ مضمون سورۃ النحل میں پیچھے گزر چکا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ سورۃ النحل کی 70 آیت مبارکہ، اس کی تفسیر پچھلے اسباق میں جا کر دیکھی جا سکتی ہے، اور یہی مضمون آگے سورۃ الروم کی 54ویں آیت مبارکہ میں آ بھی رہا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ یاسین کی 86ویں آیت مبارکہ میں۔ تو فرمایا اگلی دلیل یہ ہے کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین چٹیل پڑی ہوئی ہے، پانی نازل فرمایا، اور وہ زمین جس پر کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، تو یہ زمین زندہ ہو گئی۔ اہل علم نے یہ لکھا کہ تحرکت بالنبات، امام واحدی وغیرہ، اور اسی طریقے سے دیگر کتب تفاسیر میں امام قرطبی، امام سمعانی فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
تو پھر اس میں حرکت پیدا ہوگی، ورتفعت وانتفخت، اس زمین کا سینہ پھٹ گیا اور وہاں سے اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے پھل پھول درخت اگانا شروع کر دیے۔ معزز خواتین حضرات، میں ذاتی طور پر پاکستان کا صوبہ سرحد یا صوبہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، حویلیاں سے آگے کافی اونچائی پر سجی کوٹ کے قریب مکول پائیں، بہت زبردست علاقہ ہے وہ، نگری پائیں، نگری بالا، گوگل میپ پر آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو میں وہاں تا حد نظر پھیلے ہوئے قدرتی جنگل سے ہو کر آیا ہوں، 80 90 فٹ بلند درخت ہیں پہاڑوں پر، اور وہ درخت اس قسم کے ہیں کہ ان کے تنے بالکل ستونوں کی طرح بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور اوپر جا کے ان پر ٹہنیاں پتے وغیرہ لگتے ہیں، سرسبز پہاڑ ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ نام میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، نگری پائیں، نگری بالا، مکول پائیں، آپ گوگل میپ پر تلاش کیجئے گا، آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے۔ اور یہ خاص طور پر ہم لوگ جو جاتے ہیں مری، کاغان، ناران، ان علاقوں کی نسبت وہ علاقہ انتہائی پرسکون، انتہائی خوبصورت، انتہائی دلکش، تو ضرور وہاں پر جائیے گا، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو دوبارہ پلٹ کر اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کہ زمین چٹیل، بالکل دیکھنے میں بے جان، لیکن صورتحال کیا ہے، یہاں سے پھر سبزہ اگتا ہے۔ سورہ فصلت کی 39ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، سورہ قاف 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت مبارکہ میں اس پر مزید تفصیلات آئیں گی۔ تو فرمایا وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس زمین نے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مختلف قسم کے پودے، پھل پھول اگا دیے۔ آپ جانتے ہیں ہر پھل کی کئی اقسام ہیں، تو یہ انتہائی اختصار کے ساتھ جائزہ تھا کچھ کتب تفاسیر کا۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بھی بہت ساری گزارشات باقی ہیں جو انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں اگلے سبق میں پیش کروں گا۔ سردست آج کے سبق میں جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ رب کائنات نے دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو وفی انفسکم، اپنی جانوں کو دیکھو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور دوسرا اس زمین کو دیکھو مردہ۔ ہم نے زندگی کے 7 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں، مکہ سے مدینہ کے درمیان تا حد نظر سخت پتھریلی زمین ہے، لیکن بارش ہوتی تو وہاں بھی سبزہ نظر آ جاتا۔ اس سبق کے ساتھ مزید ہمارا سفر بھی جاری ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس آڈیو کو، اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ قرآن و حدیث کے بے مثال اسباق انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دوسروں کو بھی بتائیے گا، فرقہ واریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں تربیتی، اصلاحی اور دعوتی حوالے سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے قیمتی آراء کا میں ہمیشہ منتظر رہوں گا۔ یہ دین کے ساتھ آپ کی محبت کا ایک عملی ثبوت ہے۔ آپ کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں۔ اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔